السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، اے بنی آدم یعنی اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ وہ تو تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ محترم سامعین اکرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 59، 60، 61، 62 یعنی 50 پر 9، 60، 60 پر 1، 60 پر 2، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرامی، جو آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جن کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ کی توفیق سے، اس کے ترجمے سے آپ نے یہ بات سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بات فرما رہا ہے جو مجرمین ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، شیطان کی پیروی کی، شیطان کے پیچھے چلے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جبکہ اس سے پہلے جو آیات اسی صورت کریمہ سے آپ کے سامنے درس قرآن کی شکل میں اس سے پہلے جو پیش کیا گیا، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آخرت کے منظر کو بیان فرمایا کہ آخرت کیسے قائم ہوگی، کس طرح سے 2 بار سور پھونکا جائے گا، کس طرح سے لوگ مر جائیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے، اور ان کو یہ بتلایا جائے گا کہ جو کچھ بھی تم نے عمل کیا ہے، چاہے اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو بدلہ دے گا، کسی کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو اس سے پہلے جسٹ پہلے جو آیات پیش کیے گئے تھے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ کیسے جنتی لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ابھی لوگوں کا حساب کتاب ہو ہی رہا ہوگا، لیکن جو لوگ جنتی ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگ جنت کی نعمتوں سے شاد کام بھی ہوں گے، جنت کے پھلوں کو کھائیں گے، جنت کے سائے میں رہیں گے، اور ہر اعتبار سے وہ لوگ خوش و خرم رہیں گے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی بھی برسے گی۔ ان نیکوکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم الگ الگ ہو جاؤ۔ اے مجرموں آج تم الگ الگ ہو جاؤ، کیا مطلب اس کا 2 ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو نیکوکار ہیں وہ بھی اور جو مجرمین ہیں وہ بھی سب ساتھ رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ باپ اگر مجرم ہے تو بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، یا پھر اگر بیٹا مجرم ہے تو باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی کنبہ ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اس میں نیکوکار بھی ہے اور بدکار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے، مجرم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو دنیا میں تو رہتے تھے، وہاں پر تو یہ صورت تھی کہ لوگ ساتھ رہتے تھے، لیکن یہاں پر حسب و نسب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مجرمین ہیں وہ بالکل الگ ہو جائیں، اور جو نیکوکار ہے وہ بالکل الگ ہو جائیں۔ مجرمین ایک طرف ہو جائے، نیکوکار ایک طرف ہو جائیں۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج قیامت کے دن اے مجرموں تم بالکل الگ الگ ہو جاؤ۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی مجرمین ہیں وہ سب الگ الگ کھڑے ہو جائیں۔ ابھی مجرمین میں کافرین بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، ایتھسٹ بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بہت سارے مجرمین ہوں گے جو شرک کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ سب الگ الگ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے فردن حساب لے گا، اچھی طریقے سے حساب لے گا، ہر بات کا حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا یہ 2 مفہوم ہے جو مفسرین یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن لوگوں کے سامنے
خاص طور سے مجرمین کو مخاطب کر کے اللہ فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے ایک ایک پارے کو آپ الٹیے، ہر پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ دیکھو لوگو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و ابلیس کا ذکر فرمایا ہے، آدم و ابلیس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے، یہ جو انسان ہے، انسان کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جہنم میں پھینکوا دے۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، شیطان اور ابلیس کو بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرو، جس سے ایک حسد اور جلن اس کے دل میں ہے۔ اسی دن اس نے پہلے تو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگا کہ قیامت تک ہم کو مہلت دیجئے، ہم ان لوگوں کو بہکا کر کے رہیں گے۔ تو جو بہکنے والے ہیں، جو مجرمین ہیں، جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب دیکھیے کتنا زبردست اسلوب ہے کہ جو چیز ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ آج ہی اس کو آؤٹ کر دیا ہے، تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور غور کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر لگے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہاں پر عبادت جو ہے یہ دو معنی اور دو مفہوم میں ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہے اطاعت۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ اصل میں دوسروں کی عبادت ہے۔ یعنی عبادت بمعنی کیا ہے؟ اطاعت۔ شیطان کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا، سب لعنت بھیجتا ہے، لیکن فرما برداری تو سبھی کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ شیطان کی اطاعت تو سبھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر عبادت بمعنی اطاعت۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جتنے بھی غیر اللہ کی پوجا اور پرستش جب سے دنیا ہے، ہو رہی ہے، ہوتی آ رہی ہے، ہوگی، یہ کس کے بہکانے کی وجہ سے؟ شیطان کی بہکانے کی وجہ سے۔ لہٰذا جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اصل میں شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اے آدم کے اولاد کیا میں نے تم لوگوں کو تاکید نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ شرک کی جتنی بھی قسمیں، اور عبادت کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کا جب مطلب آتا ہے اور عبادت کا جو لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے ارکان اسلام کی فرما برداری، مثلا توحید پر قائم ہونا، مثلا نماز پڑھنا، مثلا روزہ رکھنا، مثلا زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا تو حج کرنے کے لیے جانا، عمرہ کرنے کے لیے جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت کا صرف ایک مفہوم اور ایک شکل ہے بس۔ اگر کوئی آدمی اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے غیر اللہ کو پکارتا ہے، مثلا کہتا ہے یا غوث المدد، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن آ کر کے اے اللہ تو میرے تمام معاملات کو حل فرما دے، دعا کرتا ہے نا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو بھی عبادت ہی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یا علی المدد کہہ رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے اصل میں بندگی۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندگی، اور بندگی کہتے ہیں غلامی کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکے رہنا اور اس پر عمل پیرا رہنا، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا وَأَنِ اعْبُدُونِي، یعنی صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی اصل میں صراط مستقیم ہے۔ جو آدمی شرک سے بچ گیا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر لگا لیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی شکل میں نازل فرمایا ہے اس کو اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیا،
تو بس سمجھ لیجئے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، وہ تو تم سے، اے لوگو، اے انسانوں، اے انسان، اے لوگو، اے آدم کی اولاد، شیطان نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے، اے بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تم لوگوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عقل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دنیا میں کیا اچھا اور کیا برا ہے، کن چیزوں سے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ریممبرنگ کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کی ریمائنڈنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ تم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، اور شیطان نے تم لوگوں کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بننے کے لائق بنا دیا۔ کیا تم لوگ رتی بھر بھی سوچ نہیں رہے ہو؟ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں قیامت کو ہونے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بیان فرما رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اور مسلمان اس پر غور کرے، اپنی حیثیت اور حقیقت کو پہچانے، اور اس کا اصل جو مقصد ہے دنیا کے اندر، اس چیز کو سمجھ کر کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے سے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ابھی قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہیں اس کو اللہ نے کنٹینیو بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا